تک کہ مل جائیں گے کئی قبیلے میری امت کے مشرکوں سے، اور یہاں تک کہ پوجا کی جائے گی بتوں کی، قریب ہے کہ ہوں گے میری امت میں 30 جھوٹے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انہی جھوٹے کذاب نبیوں میں سے، جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ایک تھا مرزا غلام قادیانی، لیٹرین میں مرنے والا، اور جناب مرزے کی جیب میں، دو جیبوں میں دو قسم کی چیزیں ہوتی تھی، ایک جیب میں گڑ ہوتا تھا جس کو وہ نامراد مردود کھاتا تھا، اور دوسری جیب میں استنجا کرنے کے لیے مٹی کے ڈھیلے ہوتے تھے۔ مرزا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا گڑ سے استنجا کرنے لگ جاتا، اور مٹی کے ڈھیلے جو استنجے کے لیے ہوتے تھے انہیں یہ نامراد گڑ سمجھ کر کھانے لگ جاتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث میں پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت میں سے بھی لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے ہوں گے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہی کام قوم نوح نے کیا۔ پہلے بزرگوں کی تصویریں بنائی، پھر اگلی نسلوں نے آ کر ان کے بت، ان کی تصویروں کو باقاعدہ سجدہ کرنا شروع کر دیا، اور آج یہی کام یہ امت کر رہی ہے۔ یہاں ابو داود اور مسلم میں سے آپ کو حدیث بیان کرتا چلا جاؤں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ وفی روایت وان یکتب علیہ، رواہ ابو داود و مسلم وغیرہما۔ پیارے نبی نے قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا، قبر پر بیٹھنے سے منع کیا، قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا، اور قبر پر لکھنے سے منع کیا۔ اور اللہ کے قرآن نے بھی کیا کہا؟ یہ قبروں کو پختہ کرنے والے، قبروں پر عمارتیں تعمیر کرنے والے، یہ کیا کچھ کرتے ہیں قبروں پر؟ ایک تو پیارے نبی کی نافرمانی کی، قبروں کو پختہ کر کے، قبروں پر عمارتیں تعمیر کر کے، قبروں پر لکھائیاں کر کے، قبروں پر مجاور بن کے بیٹھ کر، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اور پھر ان قبروں کو سجدے کرنے بھی شروع کر دیے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو کرنا ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا حرام۔ یہ آ گیا اللہ کا قرآن۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، سورج اور چاند، تو تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو۔ اگر واقعی تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہو، یا اس کے پڑھنے میں سچے ہو، تو کیا کرنا ہے؟ تم کو چاہیے کہ تم اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سورج اور چاند کے سجدہ کرنے سے منع کیا گیا، یہاں قبر کی مٹی، قبر کی ڈھیری کو سجدہ ہو رہا ہے۔ اب پتہ نہیں ہے قبر میں کتا دفن ہے، گدھا دفن ہے جسے ہم کھوتا گدھو کہتے ہیں، قبر میں گدھا دفن ہے، قبر خالی نکلی مٹی کی ڈھیری ہے، یا اگر قبر میں کوئی بزرگ موجود بھی ہے، ان بندوں سے بندہ پوچھے جو بزرگ جس کی پوجا کر رہے ہو وہ جناب جب مرا تو استنجا خود سے نہ کر پایا، خود سے قبر تک چل کر نہ جا پایا، اب وہ اتنا بڑا مشکل کشا ہو گیا کہ وہ تمہاری مرادیں پوری کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو بھی شرک کرے گا،
بھلے ہی وہ کلمہ پڑھ کر شرک کرے یا بغیر کلمہ پڑھے شرک کرے، وہ مشرک ہی ہوگا۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ علی حجویری کی قبر پہ آ کر سجدے کیے جا رہے ہیں، اور یہ تو شکر ہے کہ اللہ نے توحید والوں کو طاقت اور قوت عطا کی، وگرنہ یہ ظالم نبی کی قبر کو بھی سجدہ کرتے۔ اور پھر ان لوگوں نے گنبد کے نقلی ماڈل بنا کر کیا کچھ خرافات نہیں کر رکھی ہیں۔ تو اس لیے جن کو پکارا جا رہا ہے، جن کو عالم الغیب سمجھا جا رہا ہے، پیارے بھائیوں، ان کو تو اپنے دوبارہ جی اٹھنے کا پتہ نہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور فرمایا کہ اکثر ان میں سے ایسے ہیں کہ دعوی ایمان بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے ہیں، علی حجویری کو مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں، بری امام کو جو ہے وہ مقدموں میں بری کرانے والا بھی سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے شرک جو بھی کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا کہ وہ مشرک ہوگا۔ اب ان وائس میں کہی گئی باتوں میں سے کہ جناب جو شرک کر رہا ہے، قبر پوجا کر رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کی نیت کیا ہے، جناب آپ اس کو جو ہے وہ مشرک مت کہو، اس کو روکو ٹوکو مت، وغیرہ وغیرہ۔ میرے پیارے بھائی، یہ میرے سامنے صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 5147، یہی روایت صحیح بخاری میں 4001 پر بھی موجود ہے، اور اس میں راویہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کرنے والی ربیہ بنت معوذ بن عفرا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے، میرے بستر پر بیٹھے، اور چھوٹی بچیاں آ کر جو ہے وہ کچھ کلمات کہنے لگی، دف بجانے لگی۔ انہی میں سے ایک نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غدن، ہمارے اندر وہ نبی موجود ہے جس کو یہ پتا ہے کل کیا ہوگا، وہ کل کی باتیں جانتا ہے۔ وفینا نبی یعلم ما فی غدن، ہمارے اندر ہمارا نبی وہ بھی جانتا ہے جو کل ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا مت کہو، جو پہلے کلمات کہہ رہی تھی وہی کہتی رہو۔ لا تقولی ہاکذا ما کنتی وقولی ما کنتی تقولینا، جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو، ایسی باتیں مت کہو۔ لا تقولی ہاکذا وقولی ما کنتی تقولینا، اور یہی روایت مسند احمد میں 27021 نمبر پر موجود ہے، 27021 مسند احمد میں، تو یہاں بھی یہی الفاظ ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بچی ذرا یہ بتاؤ تمہاری نیت کیا ہے، واضح طور پر غلط بات کہی۔ پیارے نبی نے فوراً روک دیا، رک جاؤ، مت کہو ایسے، لا تقولی ہاکذا، یہ جملے مت کہو کہ نبی کل کی بات جانتا ہے۔ یہاں بندہ قبر پہ سجدہ کیے ہوئے، قبر کو جو ہے وہ رکوع کیے ہوئے ہے، بلکہ یوٹیوب پر یہ بات جملہ کہنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اب بتائے بغیر چارہ نہیں ہے تاکہ شرک اچھی طرح واضح ہو جائے۔ بلکہ اس سے پہلے کچھ اور باتیں بتا دوں۔ شرک کرنے والے صرف بزرگوں کی پوجا نہیں کرتے۔ سندھ پاکستان میں دربار ہے، جناب اس دربار پر بڑے بڑے مگر مچھ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ جناب پیر صاحب کے کوئی پالتو مگر مچھ ہیں، اور یہ کم از کم ایک ہفتہ پہلے فیس بک پر دیکھا، غالباً نام ہے ہمارے بھائی کا اقرار الحسن، اور غالباً وہ ایئر وائی نیوز سے ہیں۔
انہوں نے ایک پیر کو پکڑا جو لوگوں کو کچھو کی عبادت کروا رہا تھا، کچھو مشکل کشا تھا، اور لوگوں کو گندا پانی اس کچھو کے جوہر والا پلا رہا تھا۔ جب اس پیر کو کافی دوڑ بھاگ کرنے کے بعد اس مرد مجاہد نے پکڑ لیا، اسے کہا اس گندے پانی کو پیو۔ پیر کہنے لگا کہ جناب میں ہارٹ پرابلم رکھتا ہوں، مجھے دل کی تکلیف ہے۔ نامراد خود لوگوں کو گندے پانی پلاتا رہا مگر مچھ کی پوجا کر، کچھو کی پوجا کروا کر۔ اور اسی طرح اس سے پہلے اقرار الحسن نے جناب ایک بابے کو پکڑا جو بابا عورتوں کی جفیاں لے رہا ہے، جفیاں پا رہا ہے۔ اور ہمارے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے گاؤں اباشید میں، غالباً اس کا صحیح نام ابا شہید ہے اور اس کو استعمال کی وجہ سے اباشید کہتے ہیں، یہاں ایک پیر کی قبر کے ساتھ وفادار کی بھی قبر ہے۔ اور جب میں نے جا کر اس کا آنکھوں دیکھا حال دیکھا، وہ وفادار کون ہے؟ وفادار کی باقاعدہ چھوٹی سی قبر ہے، قبر پہ چادر بھی چڑھی ہوئی ہے، قبر ہے بھی پکی۔ اچھا جناب یہ وفادار کون ہے؟ یہ ہمارے پیر صاحب کا کتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو پیر کی زیارت کے لیے آتا ہے پہلے وفادار کی قبر کی زیارت کرتا ہے۔ یہ حال ہے کلمہ پڑھنے والوں کا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فوراً منع کر دیا تھا، لا تقولی ہاکذا، یہ مت کہہ۔ اللہ کے نبی نے اس سے نیت پوچھی تھی اور بھائی جملے ہی غلط تھے۔ جب یہ کلام ہی غلط ہے کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر وہ نبی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے، یہ جملہ غلط۔ اب نیت پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، فرمایا لا تقولی ہاکذا وقولی ما کنتی تقولینا، جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو۔ تو یہ کیا سبق دے رہے ہیں ایسے جوہلا کہ جناب اس کی نیت کا نہیں پتا۔ ایک بندہ کھلے عام ننگا ہے، مشرک ہے، ہم پہلے اس کی نیت پوچھیں گے کہ تمہاری نیت کیا ہے؟ تو اس لیے پیارے بھائیوں، پیارے نبی علیہ السلام نے شرکیہ کلمات کہنے سے کرنے سے فوراً ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، پھر انہیں پکار کے دیکھو، پھر چاہے کہ وہ تمہاری پکار کو قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ کھڑے ہو جاؤ حجویری کی قبر پر، اجمیری کی قبر پر، لگاتار بولتے رہو، اگر جواب آ جائے تو یہ مشرک سچے ہوں گے۔ بلکہ غالباً بریلوی مولوی صاحب ہیں خادم رضوی، یہ تھے یا ان جیسا کوئی اور بریلوی، ایک بزرگ علی حجویری کی قبر پر آیا اور تھوڑی دیر مراقبہ کیا، پھر اٹھ کر چلا گیا اور کہنے لگا کہ علی حجویری نے قبر سے مجھے آواز دی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آواز کس نے سنی؟ کوئی پتہ نہیں، جھوٹ گڑنتو چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں یہ انہی کی طرح بندے ہیں۔ علی حجویری بھی ہماری طرح بندہ تھا، اور بھائی پاک پتن والا بھی، بابا بری امام بھی، بابا اجمیری بھی ہماری طرح بندے تھے۔ جو بابا کھانا نہ ملے بھوکا ہو جائے، جس بابے کو پخانا آئے اور لیٹرین نہ ملے وہ پریشان ہو جائے، عقل کے بے عقلو وہ مشکل کشا ہوگا، جس کو کھانے کی ضرورت، حاجت کرنے، پخانا ٹٹی کرنے کی ضرورت ہو وہ مشکل کشا بنتا ہے۔ عباد امثالکم، تو پیارے بھائیو یہ معلوم ہوا جو بتوں کو پکارے گا وہ بھی مشرک ہوگا، جو اپنے جیسے بندوں کو پکارے گا، پیغمبروں کو پکارے، وہ بھی انسان تھے، ان کے ساتھ بھی ضروریات تھی، ان کے ساتھ بھی مجبوریاں تھی، ان کے ساتھ بھی دکھ تھا، درد تھا، تکلیف تھی، راحت تھی، خوشی تھی، جینا تھا، مرنا تھا، غم تھا، مصیبت تھی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جو
قبر پوجا کر رہے، اپنے جیسوں کو پکارے، اب زندہ کو پکارے، مردے کو پکارے، زندہ کو سجدہ کرے، مرے ہوئے کو سجدہ کرے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ ایسے لوگ مشرک کہلائیں گے۔ میرے پیارے بھائی، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب اللہ نے سورہ توبہ کی یہ آیت نازل کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانه عما يشركون۔ اب بتائیے، اللہ کے قرآن نے مشرک ہونے کا فتویٰ لگایا کہ نہیں لگایا؟ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح بن مریم کو بھی رب بنا لیا، حالانکہ ان کو حکم یہ ہوا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہیں۔ عدی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا تھا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان کی حلال کو حلال اور ان کی حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے، جبکہ اللہ کے ہاں معاملہ اس کا الٹ ہوتا، یعنی اللہ کی حلال کو حرام کر دیا جاتا اور اللہ کی حرام کو حلال کر دیا جاتا۔ عدی کہنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ تو تھا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر ہے 247، حدیث نمبر ہے 3995، انا للہ 3095۔ سنن ترمذی میں حدیث نمبر ہے 3095، اور علامہ البانی فرماتے ہیں روایت بھی صحیح ہے۔ اب یہاں کیا ہوا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اما یشرکون۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس شرک سے پاک ہے، سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے جو یہ شرک کرتے ہیں، اور آج یہی کام امت کر رہی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، جو بھی شرک کرے گا اور اللہ کو چھوڑ کر بھلے وہ بت کی پوجا کرے، بھلے وہ جو ہے وہ قبر کی پوجا کرے، زندہ کو سجدہ کرے، مرے ہوئے کو سجدہ کرے، مگر مچھ کو مشکل کشا سمجھے، کچھو کو مشکل کشا سمجھے۔ ہاں، ایک بات آپ کو اور بیچ میں بتانے لگا تھا، یہ جملہ ہے ذرا بھاری، لیکن آپ کو علم ہو جائے کہ مشرک کس قدر پلید ہوتا ہے۔ یوٹیوب پر آپ سرچ کریں گے LUN والی سرکار، LUN والی سرکار، یہ یوٹیوب پر لکھیں، فوراً نکل آئے گی۔ ایک بابے کی قبر نظر آئے گی، اس بابے پہ انسانی عضو تناسل بنے ہوئے نکلی ہیں، اور وہ قبر پوجا کے لیے آنے والے بطور تبرک ان کو اپنے یہ LUN کو انسانی عضو تناسل جو نکلی بنائے گئے قبر پہ لٹک رہے ہیں، اس کو وہ اپنے جسم پر پھیرتے ہیں کہ اس سے اولاد ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اسی چیز کا نام شرک ہے۔ اب جہاں تک معاملہ کے فتویٰ نہ لگائیں، تو آج قادیانی مختلف صورتوں میں مرزے قادیانی کو لوگوں کو منوانے کے لیے مختلف حربے کیے ہوئے ہیں۔ ایسے تمام لوگ، ان میں سے اکثریت کا ایسے لوگوں سے ہی تعلق ہوتا ہے۔ دراصل وہ اس آڑ میں چاہتے کیا ہیں کہ مرزے کو ڈیفینڈ کیا جائے یا مرزائیوں کو ڈیفینڈ کیا جائے اور ان پر فتویٰ نہ لگایا جائے۔ تو محترم بھائی، جو شرک کرے گا وہ آلریڈی مشرک ہوگا، جو کسی اور کو بروزی نبی، ذلی نبی وغیرہ وغیرہ بنائے گا، مانے گا، وہ پکا مرتد اور کافر ہوگا۔ مشرک کے شرک میں اور مرتد کے ارتداد میں کوئی فرق، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور
عمار بھائی اس وائس کے اندر اس نے کہا تحقق ضروری ہے، تحقیق کرنی چاہیے۔ بھلے بندے جس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، جس کے دو کان بھی کام کر رہے ہیں، جس کے سینے میں دل بھی سمجھ رہا ہے، کھوپڑی میں موجود اس کا دماغ، اس کی ریم، اس کا سسٹم، یہ سارا کچھ درست ہے، جس نے بیت اللہ کے مقابلے میں قبر کے طواف شروع کر رکھے ہیں، بیت اللہ کے مقابلے میں قبر پر غلاف چڑھا رکھا ہے، زمزم کے مقابلے میں قبر کی مٹی کھائے جا رہا ہے، ابھی اور تحقیق باقی ہے کہ یہ مشرک نہیں ہے۔ اگر یہ شرک نہیں ہے تو نعوذ باللہ پھر کیا بیت اللہ کا طواف شرک ہوگا؟ صفا مروہ کی صحیح شرک ہوگی؟ اور ہم جانتے ہیں بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کا غلاف، صفا مروہ کی سعی، یہ سارا کچھ توحید ہے۔ تو جو اس کا الٹ ہوگا وہ شرک ہوگا، اور وہ یہ شرک ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والے آج دھڑا دھڑ کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے کھلم کھلا اعلان کیا، انہ من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مشرک ہندوستان کا ہو، مشرک قوم نوح کا ہو، مشرک جناب وہ خیبر کے یہود میں سے ہو، مشرک جو ہے وہ روم و فارس کا ہو، ایران کا ہو، مشرک امریکہ کا ہو، مشرک جناب انگلینڈ کا ہو، یا مشرک بھارت کا ہو، یا مشرک پاکستان کا ہو۔ اللہ نے کھلم کھلا دو ٹوک ٹو دی پوائنٹ بات کی، انہو من یشرک باللہ، جو بھی شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک پر اللہ نے اپنی جنت حرام کر دی ہے۔ اسی طرح عمار بھائی اس وائس میں یہ کہا گیا کہ حضرت علی شفا دیتا ہے، اور حضرت علی کا وسیلہ، پیغمبر کا وسیلہ، ولی کا وسیلہ۔ محترم بھائی یاد رکھیے کہ دو طرح کی مدد ہے، ایک ہے ما فوق الاسباب، ایک ما تحت الاسباب۔ اسباب کے تحت تو بندہ بندے سے مدد لے سکتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، الشیخ عبد الباسط حافظہ اللہ کہیں کہ اقبال پانی کا گلاس پکڑاؤ، میں مسجد نبوی میں، وہ مسجد نبوی میں اٹھ کر کولر سے زمزم کا گلاس بھر کے دے دوں، یہ تو درست ہے۔ اب میں پاکستان میں، شیخ عبد الباسط مدینہ میں، ادھر سے کہوں شیخ عبد الباسط صاحب ذرا زمزم کا پانی کا گلاس تو پکڑائیے، حماقت، بے وقوفی، جہالت، بدو، احمق، یہ عقل اور نقل ایمان کے منافی ہے۔ حضرت علی فوت ہو گئے، حضرت علی مجھے شفا دے، حضرت علی میرے بیڑے پار لگا دے، کہاں سے وہ دیں گے؟ اسی طرح مردوں کا وسیلہ دینا حرام ہے۔ اور وسیلہ کیوں دیا جاتا ہے کہ علی حاضر و ناظر ہے، نبی حاضر و ناظر ہے، ولی حاضر و ناظر ہے۔ تو ایک تو مردے کا وسیلہ دینا حرام، اس پر یہ سمجھنا کہ وہ موجود ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور مردوں کا وسیلہ دیتے ہوئے یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا، نبی دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا، اللہ دا پکڑا چھڑاوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو نبی پکڑ لے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، جس کو اللہ پکڑ لے اس کو نبی چھڑا لیتا ہے۔ اور صرف نبی ہی نہیں، طاہر القادری کا ایک شاگرد یوٹیوب فیس بک پر کہتا ہے کہ بابا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، اور جناب اسی طرح ان لوگوں نے کہا کہ پیر جہنم کے کنارے بیٹھ جائے گا اور اپنے جہنم میں لے جانے والے مریدوں کو فرشتوں سے لے کر جنت بھیجتا رہے گا۔ قیامت کے دن رب نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ تو جب یہ مردوں کا وسیلہ دیتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ بابے خوش ہو جائیں گے، اور اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ تو پیارے بھائی، جب یہ سنتے ہی نہیں ہیں، جب یہ جواب ہی نہیں دے سکتے،
تو ایسا کہنے کرنے اور سمجھنے والے کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ جو بھی شرک کرے گا، جو بھی غیر اللہ کی پوجا کرے گا، بھلے بت کی کرے، بھلے زندہ مردے بابے کی کرے، کتے کی کرے، مگرمچھ کی کرے، کچھو کی کرے، وہ مشرک ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توحید و سنت پر رکھے اور توحید و سنت پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ ان مشرکوں کو ہدایت دے اور ان بہروپیوں کے بہروپے پن سے اللہ امت کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔